معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پروگرام فکر اسلامی کی تشکیل نو کے مہمان اعزاز اور مہمان خصوصی ہیں معروف روحانی شخصیت، معروف روحانی اسکالر حضرت قبلہ بابا جی عرفان الحق صاحب۔ بابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ویلکم۔ یہ جو بابا جی سرکار کے معاشرے میں شرح طلاق بہت بڑھ رہی ہے، انڈیا کی ایک خاتون، اس نے پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس لکھا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کی فائنڈنگ یہ ہے کہ اگر لڑکی کے ہاتھ سے اس دور میں شادی سے 1 سال پہلے موبائل لے لیا جائے اور شادی کے 1 سال بعد تک، تو شاید اس میں کمی آ سکتی۔ شی از رانگ۔ اوکے بنیاد کہاں اٹھائی قرآن نے؟ جی کہ نان نفقے کا ذمہ دار مرد ہے، جی عورت کے ذمے نان نفقہ نہیں ہے، اس کے ذمے اولاد کی تربیت ہے اور گھر کی دیکھ ریکھ ہے، شوہر کے بستر کی حفاظت ہے۔ جی جب سے عورت نے کمانا شروع کیا، گھر سے باہر نکل گئی، جی اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ میں مرد کے ہم پلہ ہوں، جی اس نے مرد کی عزت چھوڑ دی، جس کی وجہ سے طلاق کے ریشو بڑی دنیا میں۔ آپ کے ہاں عورتیں کام کرنا شروع ہو گئی ہیں، میرے پاس اگلے دن استانیاں آئی ہیں 10-12، جی سب طلاق یافتہ۔ جی 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 کیوں؟ انہوں نے مرد کی جو سپرمیسی بتائی ہے اسلام نے، جی اس کو یہ کہا ہے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی جی بالکل تو شوہر کو میں کہتا کہ سجدہ کرے عورت، جی تو وہ تو اب ایکوالٹی کے بیس پہ آ گئی ہے کہ جنرل ایکوالٹی، جنرل میں بھی کما رہی ہوں، یہ بھی کما رہا ہے، جی جس کی وجہ سے طلاق کی ریشو پورے ویسٹ میں نہیں بڑھی، آپ کے یہاں بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ جی بے شمار رشتے ہوتے ہیں، اول تو وہ باپ کے رشتے قبول ہی نہیں کرتی، جی اگر کر لیں تھوڑے دنوں بعد وہ کہتی ہے میں نے تو رہنا نہیں، جی کیونکہ اسے 50,000 روپے تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میرا کام چلے گا۔ جی تابعداری کا جذبہ ختم ہو گیا، کیونکہ کمانے میں وہ برابر ہو گئی۔ جی مین وجہ یہ ہے، موبائل تو آج آیا ہے، جی موبائل تو آج آیا 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے۔ جی طلاقوں کی ریشو تو ویسٹ میں بہت پہلے سے ہو چکی ہے، جی 2 ریشو وہاں بہت زیادہ ہیں جی ویسٹ میں، ایک طلاق کی، ایک خودکشی کی، جی کیونکہ ڈپریشن میں ہے نا، سکون تو ملتا نہیں۔ جی سکون نہیں ملتا۔ سکون تو رشتوں میں احترام کرنے سے ملتا ہے نا، ویسے تھوڑی ملے گا۔ جی بالکل جب آپ کو احترام ہی نہیں کرنا رشتوں کا، تو سکون کہاں سے نصیب ہوگا؟ جی وہ بھی غیر مادی تعلق ہے۔ جی تو اس میں اگر لوگوں کو یہ بات آپ سمجھائیں جی کہ عورت گھر بیٹھے، جی بچوں کو دیکھے، گھر کو دیکھے، وہ پوری سٹیٹ ہے اس کی، جی اور مرد مزدوری کر کے آئے، جی اور اس سٹیٹ کی جو روحانی ضرورت ہے اس کو مرد پورا کرے، جی اور اس کی معاشی ضرورت کو مرد پورا کرے، عورت کو معاش میں انوالو نہ کیا جائے، ورنہ دنیا ابھی بہت تباہی کی طرف جائے گی۔ جی بابا جی، یہ جینیٹک انجینئرنگ کا دور ہے، اس میں ان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم جینز کو بدل دیں گے۔ اب ایک فش بھی امریکہ کے اندر فش تیار کی جو ابھی دسترخوان کی زینت بن چکی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈالی اسکاٹ لینڈ سے سٹارٹ ہوا کام کہ ڈالی ایک بھیڑ کلون کی گئی، اب ان کا نعرہ ہے کہ وی وانٹ سپر کڈس۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے احادیث پڑھی ہیں جو دجال سے متعلقہ ہیں، جی پھر آپ کو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی دجال ایک شخص کو قتل کرے گا، جی پھر زندہ کرے گا، جی پھر قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ جی اس سے ایک شخص پوچھے گا کہ کیا تو میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا کر سکتا ہوں، وہ اس کے بھائی کو زندہ کرے گا۔ جی تو وہاں حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہی شخص ہوگا؟ فرمایا اس کی مثال ہوگا۔ جی یہ وقت آنا ہے، یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم سے ثابت ہے جی کہ کلوننگ ہونی ہے، جی وقت آنا ہے، جینیٹک انجینئرنگ ہونی ہے، جی عمریں بڑھائی جائیں گی، جی وزن کم کیے جائیں گے، طاقت بڑھائی جائے گی، یہ سب ہونا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، دجال کی علامات میں سے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جینز یہ بھی بدلتے ہیں کہ ہم اس کے اندر سے جرم نکال دیں گے۔ جرم میں آپ کو بتاؤں، جی اگر اللہ کا ذکر بھی ہم جس طرح تجویز کرتے ہیں نا، جی تو جو کسی کے ٹیمپرامنٹ میں جرائم یا غصہ یا شدت ہوتی ہے نا، جی
اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جاتی ہے، جی کیونکہ جینز کو ہی آپریٹ کرتے ہیں یہ ذکر اللہ کے، جی اور وہ سائنسی طریقے پہ اس کو کر لیں گے، جی کیونکہ یہ دیکھیں قیامت کب آئے گی، کبھی آپ نے یہ غور کیا؟ جب ایک شخص یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تب قیامت آئے گی۔ جی بالکل تو اس اسٹیج پہ انسان جا رہا ہے ٹریول کر کے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، کلیم اس کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جی بالکل اس سے بات سمجھ گئے جی آپ؟ بالکل صحیح، تو یہ ہونا ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جی کہ جب دجال وہ دجال سے کہے گا تو پھر قتل کر اسے، اور وہ تیسری دفعہ اس کے بھائی کو قتل نہ کر سکے گا، جی تو قتل ہی نہیں کر سکے گا، زندہ کہاں سے کرے گا؟ کیا بات، لمیٹیشن ہے، جی جیسے شیطان کی لمیٹیشن ہے، جی جنات کی لمیٹیشن ہے، جی انسان کی لمیٹیشن نہیں ہے۔ جی جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ پیروی رسول کرو، جی میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ معاف کرو، بخش دوں گا، بے شک تو میرے آقا کے پاؤں تو معراج پہ بھی گئے، بے شک، یعنی آپ کو پاسبلٹی ساری موجود۔ روکا ہے کہیں اللہ نے؟ جی نہیں، پیروی جو کملی والے کے فٹ پرنٹ جہاں پہ لگے ہیں جی وہاں تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ پیروی کریں۔ جی بالکل صحیح۔ یہ وظیفے کی بات آپ نے فرمائی، اور آپ خود بھی ماشاءاللہ بہت وظیفہ سارے کیا مطلب؟ یہ جو آپ وظائف دیتے ہیں نہ کہ ذکر اللہ، ذکر، وظیفہ جی وظیفہ اور ذکر میں فرق ہے۔ جی وظیفہ کسی چیز کو قابو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جی جن قابو کرنا ہے، حمزات قابو کرنا ہے، جی فلانی کڑی قابو کرنی ہے، فلانا منڈا قابو کرنا ہے، وہ ہوتا ہے وظیفہ۔ صحیح، یہ اللہ کا ذکر، اللہ نے قرآن میں 2 باتیں ذکر کے لیے کی جی کہ مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، جی اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ بے شک، ذکر کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کئی طریقوں سے۔ جی نماز ذکر ہے، جی تلاوت قرآن ذکر ہے، جی اللہ کے ناموں کو پکارنا ذکر ہے، اسماء الہیہ کا پریکٹس کرنا، صبغت اللہ ہونا ذکر ہے۔ واہ سبحان اللہ، سب سے جو اعلیٰ معیار ہے ذکر کا وہ ہے صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جانا۔ سبحان اللہ، وہ صفات جو ایک مخلوق اپنا سکتی ہے ان صفات کو اپنا لینا جی جو مخلوق اپنا سکتی ہے۔ جی اب اللہ خالق ہے، ہم خالق نہیں ہیں، جی اللہ اکبر ہے، ہم کبر والے نہیں ہیں، جی مگر اللہ غفور الرحیم ہے، جی تو آپ مہربانی کر سکتے ہیں، بے شک بے شک، آپ کسی کی غلطی معاف کر سکتے ہیں، آپ اللہ رزق دینے والا ہے، آپ بھی کسی کو رزق دے سکتے ہیں، جی اللہ عزت دینے والا ہے، آپ کسی کو عزت دے سکتے ہیں، اللہ عیب چھپانے والا ہے، آپ کسی کے عیب چھپا سکتے ہیں۔ جی یہ بھی ذکر ہے، بالکل، اسماء الہیہ کا پریکٹس کرنا، صبغت اللہ ہونا، یہ بھی ذکر ہے۔ ماشاء اور صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو صبغت اللہ ہو، اللہ کے رنگ میں رنگا جائے۔ سبحان۔ اور یہ جو آپ خاص کسی مرض کے لیے خاص ذکر تجویز فرماتے ہیں، اس کا انالیسس کہاں سے کرتے ہیں کہ اس مرض کا علاج جو ہے اس ذکر کے ساتھ ہوگا؟ باخدا آپ کو بتاؤں، جی میں نے کوئی علم نہیں پڑھا اس بارے میں، کوئی کتاب نہیں پڑھی، جی کوئی طب کی نہیں پڑھی، کوئی ہومیوپیتھک کی نہیں پڑھی، کوئی ایلوپیتھک کی نہیں پڑھی۔ جی میں نے آج تک کسی کو وہ چیز نہیں دی جو مجھ پہ وارد نہ ہوتی ہو۔ سبحان، کسی کا نسخہ میں نے نہیں لکھا، کیونکہ میں طبیب یا ہومیوپیتھ یا ڈاکٹر نہیں ہوں۔ کیا بات، میں اگر کوئی چیز لکھوں گا تو وہ جرم میں آ جائے گی۔ جو مجھے اللہ کی طرف سے القاء ہوتی ہے، واہ، الہام ہوتی ہے، واہ، وہ لکھ دیتے ہیں، وہ ایک تسلسل چل پڑا ہے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔ سبحان، کیا بات، کوئی کتاب سے نہیں ہے تعلق، جی کسی کتاب سے، کسی جگہ سے واہ۔ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔ یہ اسم اعظم کیا ہے بابا جی؟ اسم اعظم، اسم اعظم ویسے تو لوگوں نے سوال کیا، مگر میری سے میں ایک بات آئی، جی ویسے تو کوئی اسم اللہ کا ایسا نہیں ہے جو چھوٹا یا بڑا ہو، جی کیونکہ اللہ بڑا ہے، جی بڑے اللہ کے سب نام بڑے ہیں، جی بے شک، بڑے اللہ کے سب نام بڑے ہیں، کوئی نام بڑے اللہ کا چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جی مگر جب کسی کی کنڈی کھل جائے نا جی جس سے، جی وہ اس کو اسم اعظم ٹریٹ کرتے ہیں۔ جیسا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیہ بیٹھے ہیں جی اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے جی یہ تخت لے آؤں گا، جی قرآن کہہ رہا ہے نا، جی اور وہیں بیٹھے ہیں، باہر بھی نہیں گئے اٹھ کے۔ جی تو پھر قرآن نے کہا کہ اسے ہم نے اپنے پاس سے کتاب کا علم دیا۔ بے شک، وہ جو اس نے پڑھا ہے نا آصف بن برخیہ نے، جی وہ اس وقت کا اسم اعظم ہے۔ واہ واہ،
اور یہ ٹائم ٹریول کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اس میں. ہاں یہ بدلتا رہتا ہے جی. اور مین ٹو مین ویری کرتا ہے. جی. جو آپ کو آپ کا سچر مرشد دے دینا جی. وہ آپ کے لیے اس میں اعظم بن جائے گا. سبحان. اس میں ناغا نہیں کرنا. بالکل صحیح. مطلب ہے بریک نہیں آنی چاہیے. جی. جیسے پاگل مانتا ہے نا بات کو، مرشد کی بات کو ایسے مانو بالکل صحیح. کہ پکڑ لو اس کو، چھوڑنا نہیں ہے. جی. بھلے عقل کچھ بھی کہے، عقل کو بیچ میں نہیں آنے دینا. بالکل. اگر عقل بیچ میں آ گئی سودا آپ کے ہاتھ سے کیا، جی. انے آکڑ لگ جاؤ. بالکل صحیح. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ پھر وظیفہ نے اذکار کر کر کے تو ہم کسی مقام تک نہیں پہنچتے جب تک شیخ کی توجہ اور پورے قلب کے اوپر یہ بات بالکل درست ہے. جی. وہ تو بلے شاہ نے بھی کہا، سلطان باہو نے بھی کہا کہ یہ پڑھ پڑھ تم جو مرضی کرتے رہو تو جی. معاملہ نہیں بنتا جی. جب تک کہ کوئی پیچھے کو سونو مارنے والا نہ ہو. جی. وہ توجہ اصل میں دعا ہی ہوتی ہے. جی. بیسیکلی وہ دعا ہوتی ہے. جی. اور اس میں مختلف طاقت کے لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں جی. اور جس سے نتائج آتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو ہاتھ سے کسی کو ہاتھ پھیرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کے بارے میں رات کو تنہائی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کے بارے میں صرف سوچتے ہیں واہ واہ. اور پار ہو جاتے ہیں. کیا بات. مطلب لوگ ہیں مختلف طاقتوں کے، مختلف کیٹیگری کے. جی. میری زندگی میں بہت سے ایسے تجربات ہیں، جی ماشاء بڑے تجربات. کیا بات. بابا جی ایوریج ایج جو ہے پاکستان میں اب کم ہو رہی ہے. چائنیز کی ہم سے کئی درجے بہتر ایوریج ایج ہے، امریکنز کی بھی، یہ سب کنٹیننٹ کی. اس صحت کے حوالے سے کیا بہتر ٹپس ہیں اختیار صرف کرنے؟ ایک ہی چیز ہے، کھانے کی ٹائمنگ جی. اور چکنائی کو چھوڑنا. جی. یہ بہتر ہو جائے. ہر آدمی کا ویٹ زیادہ ہے یہاں. جی. جب آپ کی ہڈیوں پہ، آپ کی خون کی نالیوں پہ ایکسٹرا ویٹ ہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو صحت مند نہیں رکھ سکتی. جی. یہاں کیونکہ چکنائی کا استعمال بہت زیادہ ہے. اب آپ چائنا کی بات کرتے ہیں، جی. نہ وہاں پنجابی میں کہنا چاہیے نہ ٹھنڈا نہ تھندا نہ میٹھا. کیا بات. نہ میٹھی چیز ہے، جی. نہ چکنی چیز ہے، نہ ٹھنڈی چیز ہے. جی. گرم پانی پیتے ہیں، ابلی ہوئی پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں. جی. گوشت بھی ابلا ہوا کھاتے ہیں. جی. جو ابلا ہوا کھائے گا اسے کون بیمار کرے گا؟ بالکل. جاپانیوں کا بھی 95 سال ان کی ایوریج ایج ہے اب. جی. جاپان والوں کی بھی اور چائنا والوں کی بھی. جی. اور ورزش لازمی کرتے ہیں وہاں. صبح 6 بجے پوری قوم کے لیے ورزش کا ٹائم ہے. ہم تو سوتے ہی نہیں اٹھتے. جی. جب تک کہ ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے، ہارڈ ورک نہیں کریں گے، خوراک کو کم نہیں کریں گے اور سادہ نہیں کریں گے، جی. چکنائی سے پاک، ہمارے ہاں ایوریج ایج کم ہوتی چلی جائے گی. بالکل صحیح. اور یہ بابا یہ جی. سسٹم ہے، جی. کوئی سزا نہیں ہے، جی. سسٹم ہے. آپ سسٹم کو اڈاپٹ کر لیں، جی. بہتری آ جائے گی. بالکل. ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، فرسٹریشن میں ہیں، خاص کر کے امریکہ میں رہنے والے لوگ تو اس میں زیادہ ہیں، تو ان کے لیے کیا ذکر بہتر ہوگا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اصل چیز ذکر تو بعد میں ہوگا، وہ جی. تو علاج میں آتا ہے. جی. بنیادی 3 چیزیں ہیں جن سے تباہ ہو رہے ہیں معاشرے. جی. ایک ہے کمپیریزن. جی. ہر شخص آپ کا کمپیریزن کر رہا ہے دوسرے سے، جی. حالات کا موازنہ کر رہا ہے. جی. بچہ جو اسکول میں نمبر لیتا ہے نا، اس کا بھی ماں باپ موازنہ کر رہے ہیں کہ اس نے کتنے پرسنٹ لیے ہیں، میرے بچے کے کتنے پرسنٹ ہیں. جی. گاڑی کا موازنہ کر رہے ہیں، اس کے پاس مرسیڈیز کون سے ماڈل کی ہے، میرے پاس کون سی ہے. جی. جی جی. یہ سارا ہو رہا ہے. جی. دوسری چیز ہے کمپٹیشن. جی. ہر ادارے میں کمپٹیشن موجود ہے، ہر حکومت میں کمپٹیشن موجود ہے، سوسائٹی کے ہر گروپ میں کمپٹیشن موجود ہے. جی. اور تیسرے نمبر پر ہے کمپلینٹ. جی. ہر آدمی کی زبان پہ کوئی نہ کوئی کمپلینٹ ہے. جی. جب تک یہ کمپیریزن، کمپلینٹ اور کمپٹیشن نہیں چھوڑیں گے، ڈپریشن سے نہیں نکلیں گے. ڈپریشن سے جو نکالنے والی اصل قوت ہے جی. وہ ہے اللہ پر بھروسہ، جی. تقدیر کا صحیح بلیو جی. کہ ہر خیر و شر میرے اللہ کی طرف سے ہے. جی. جب آپ کا اس پہ انمٹ یقین ہو جائے، آپ کو کوئی ڈپریس نہیں کر سکتا. ویسے اس کے لیے ایک کلمہ ایسا ہے جی. جو پڑھنے والا ڈپریشن سے نکل جاتا ہے. جی. بھلے دوائی کھائے یا بھلے دوائی نہ کھائے. جی. ایک دوائی بھی ایسی ہے، جی. وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ.
جی یہ کلمہ پڑھنے والا ڈپریشن سے آؤٹ ہو جاتا ہے. جی اور دوائی جو ہے وہ ہے جو کا دلیا. جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی غم کا ماحول ہو جاتا جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے دلیے کی ہانڈی چولہے پہ چڑھوا دیتے اور جب تک غم کے بادل نہ چھٹتے وہ چولہے پر ہی رہتی. واہ کیا جو کا دلیا استعمال کرائیں لوگوں کو جی. اور ان سے کو لاہور پڑھے جس مرضی مذہب کے ہوں, جی انہیں کو لاہور کو ریسائٹ کرو. واہ کوئی ڈپریشن رہ جائے تو ہم جواب دیں. واہ کیا بات. لمبے چوڑے کلمے نہیں, وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جی مل کے جی. مگر ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دو چیزیں کیا بات. جو جی بارلے جی اور لاہور بلا قوت الا باللہ. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم.